5 ذی الحجہ کو بڑی بیٹی نے کہا، بابا عید میں 5 دن رہ گئے ہیں، ہم نے کچھ بھی خریداری نہیں کی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، اچھا میرا پتر، ابھی بہت دن باقی ہیں، خرید لیں گے، عید کے 1 دن قبل سب کچھ خرید لیں گے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ اذان شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب جو آنکھیں بیٹی کو جھوٹی تسلی دینے پر شرمندگی سے جھکائے ہوئے تھے، ان کو موقع مل گیا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ عید سے 1 دن قبل جب مولوی صاحب ہر طرف سے نا امید ہو گئے، کیونکہ مانگنے سے عزت نفس جاتی ہے، اور قرض لینا نہیں ہے کیونکہ واپسی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، اور خود سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کیونکہ مولوی صاحب کے بچوں کو کون سے دل ہوتے ہیں جو مچلتے ہوں، ان کے کون سے احساسات ہوتے ہیں، ان کے کون سی فیلنگ ہوتی ہیں، انہوں نے کون سا باہر نکلنا ہے۔ تو مولوی صاحب جو کہ تعویلوں کے بے تاج بادشاہ تھے، دلیل تو گویا کہ ان کے گھر کی باندھی تھی، سمجھانے میں تو ماہر تھے۔ جب کوئی انتظام نہ ہوا تو سوچا آج جتنی منطق اور استقرا قیاس پڑھا ہے، سب کو بروئے کار لا کر بیٹی کو قائل کروں گا کہ بیٹا بڑی عید پر کوئی کپڑے نہیں پہنتا، یہ تو قربانی کی عید ہے، لیکن دھڑکا تھا کہ بیٹی بھی تو مولوی کی ہے، یہ کہہ دیا کہ قربانی بھی تو آپ نہیں کر رہے۔ خیر، سارا علم مستحضر کر کے گھر گیا تو بیٹیاں ہاتھوں میں پرچیاں لے کر منتظر تھیں کہ بابا جان نے آج کا وعدہ کیا ہے تو ہمیں مطلوبہ چیزیں لا دیں گے۔ جیسے مولوی صاحب گھر میں داخل ہوئے تو مولوی کی بیوی سمجھ چکی تھی کہ بیٹیوں کے دل ٹوٹنے والے ہیں، تو جلدی سے گئی، پیاز لے کر آئی، پیاز کاٹنے کے بہانے آنسو بہا لے گئی، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے آنسو اولاد کے لیے تو پلکوں کے مڈیر پر ہی بسیرا کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹیوں کے سامنے شوہر کو اور باپ بیٹیوں کو ٹوٹتا نہ دیکھ سکے۔ مولوی صاحب بیٹھے تو چھوٹی بیٹی آنے لگی کہ پرچی تھماؤں۔ مولوی صاحب نظریں جھکائے، جرابیں اتارنے لگے اور ٹوپی لپیٹ کر رکھ دی، جو کہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے بعد باہر نہیں جانا ہے۔ اچانک چھوٹی بیٹی کو بڑی بیٹی بازو سے پکڑتی ہے اور اسے اشارے سے روکتی ہے، اس کے ہاتھ سے پرچی لے کر اپنی پرچی میں رکھ کر چپکے سے چٹائی کے نیچے چھپا دیتی ہے۔ یہ سب مولوی صاحب کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن نہ دیکھنے کی کمال فنکاری کر رہے تھے۔ مولوی کے بیوی کے آنسو پیاس کے بہانے سیل رواں بنے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کا سارا علم زیرو ہو گیا، انہیں لگا جیسے وہ سب سے زیادہ جاہل، اجڑ اور گنوار ہیں۔ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب کچھ کہتے تو بیٹی بولی، بابا جان کل ہمیں نئے کپڑے نہیں لینے ہیں، کیونکہ بڑی عید تو قربانی کی عید ہے، اور کل آپ نے تو چاچو کے ہاں قربانی بھی کرنی ہے، اور ہم نے وہاں آپ کو قربانی کرتے دیکھنا ہے، تو سارا دن تو قربانی میں لگ جائیں گے، ہم کپڑے کس وقت پہنیں گے؟ چھوٹی عید کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، وہی پہن لیں گے۔ وہ سارے دلائل جیسے کاپی پیسٹ کیے ہوں۔ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ عالم، فاضل اور سمجھدار بیٹی ہی لگی۔ بیٹی کی یہ بات سن کر مولوی صاحب نے نظریں اٹھائی، ایک نظر بیٹی کے چہرے پر ڈالی، کچھ دیر کو گردن فخر سے تن گئی، لیکن اگلے لمحے ہی بچیوں کی معصومانہ خواہشات کا یوں خودکشی کرنا اس کو توڑ گئی۔ اسے اپنے آپ بے تحاشا ناکام باپ، جو عید پر بھی ضرورت کی خواہش نہ پوری کر سکا، اس سے برداشت نہ ہوا۔ جلدی سے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ کر بستر میں گھس گئے، اور وہاں ہونٹ سے لیے منہ کو بھیجا اور آنکھوں سے کہا، تم آزاد ہو، برس لو، ورنہ غم کے اندر کے سونامی سے مر ہی جاؤ گے۔ صبح اٹھ کر مولوی صاحب نماز کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چھوٹی بیٹی نے 10، 20، 50 کے چند نوٹ پکڑے ہوئے تھے۔ بولی، بابا یہ پیسے ہیں، آپ ایسا کریں کہ بھائی کو کپڑا لے کر دے دیں، اس نے کل آپ کے ساتھ مسجد جانا ہے، اور وہ چھوٹا ہے، گلی میں کھیلے گا تو سب کیا کہیں گے۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا، لیکن بہن کا بھائی کے لیے پیار کیا ہوتا ہے سب سمجھا گیا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر مولوی حضرات کی زندگی اسی طرح کی کشمکش کی شکار ہوتی ہے۔ وہ شخص جو پورے محلے کو عید کی نماز پڑھاتا ہے وہ مولوی ہی ہے۔ ہمارے بچوں کو قرآن پاک مولوی پڑھاتا ہے، 5 وقت کی اذان مولوی دیتا ہے، حتیٰ کہ صبح صبح اٹھ کر اپنی نیند کو چھوڑ کر فجر کی اذان بھی مولوی دیتا ہے،
اور ہمیں اسلام کی باتیں بھی مولوی سکھاتا ہے۔ نماز بھی مولوی کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، نکاح بھی مولوی سے پڑھوایا جاتا ہے۔ ذرا سی بات ہو جائے تو مولوی کے پاس دوڑے جاتے ہیں کہ طلاق تو واقع نہیں ہو گئی۔ ہر مسئلے کے لیے مولوی کے پاس بھاگتے ہیں، حتیٰ کہ نماز جنازہ کے لیے بھی مولوی کے محتاج ہیں، لیکن پھر بھی مولویوں کا مذاق بھی ہم ہی اڑاتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ ان کی تنخواہ ہمارے معاشرے میں سب سے کم کیوں؟ ذرا سوچیں اور فکر کریں، اور اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ معاشرے کے بڑے بڑے لوگ، اچھی سوچ رکھنے والے لوگ سوچیں اور غور کریں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔